الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس طرح روحانی امراض کے لیے ذریعہ شفا ہے، اسی طرح جسمانی امراض کے لیے بھی یہ ذریعہ نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کا اثر رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاج کے لیے معوذتین کو نازل فرمایا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں سحر، نظر بد اور تمام جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کو اعوذ بکلمات اللہ التامات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ ملا علی قاری مشکات شریف میں فرماتے ہیں قرآنی آیات اور اسماء حسنہ اور منقول دعاؤں سے علاج کرنا مستحب ہے، لیکن موجودہ دور میں عملیات کے نام پر کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اصل میں غور کیا جائے تو اس کے پیچھے حرص و لالچ کا جذبہ کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ مال سمیٹنے کی خاطر خلاف شرع طریقوں کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے اور شریعت کے پاکیزہ طریقوں کو منسوخ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو کم علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے ان کا شکار ہونے لگے تو کچھ لوگ صحیح طریقوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظائف سے بھی انکار کرنے لگے۔ ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے انسان کی حفاظت کے لیے کچھ اعمال بتائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات شروع ہو جائے تو اپنی اولادوں کو باہر جانے سے روکو، کیونکہ شیاطین اس وقت منتشر ہوتے ہیں، پس جب تھوڑی سی رات گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، دروازوں کو بند کر دو، اللہ کے نام کا ذکر کرو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیونکہ شیاطین ایسے دروازوں کو نہیں کھولتے، اور اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو اور اللہ کا نام لو اور اپنے برتنوں کو چھپا دو اور اللہ کا نام لو، اگرچہ عرض میں اس پر کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ شیاطین مغرب کے وقت گھروں کو واپس لوٹتے ہیں اور اسی وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، یعنی صبح کے فرشتے مغرب کے وقت آسمانوں پر واپس جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں۔ تبدیلی کے ان اوقات میں شیاطین زیر آسمان بچیوں اور خصوصاً کھلے ہوئے بالوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اثر اتنا زبردست ہوتا ہے اور نظر بد اتنی زوردار ہوتی ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں رہتا اور بہت سے لوگ اس وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم مغرب کے وقت احتیاط رکھیں اور بتائے ہوئے اعمال اختیار کریں تاکہ جان و مال تلف ہونے سے بچیں۔ ان شرور سے بچنے اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، وہ گھٹتا جاتا تھا۔ ایک رات جو انہوں نے اس ڈھیر کی نگہبانی کی تو ان کو ایک جانور نما بالغ لڑکا نظر آیا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا، تو کون ہے، جن ہے یا آدمی؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دے۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کو دیا تو کیا معلوم ہوا کہ ہاتھ کتے کا ہے اور اس کے بال کتے کے بال ہیں۔ انہوں نے کہا، جن کی خلقت ایسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا، جن اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں ان میں مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، ہم کو خبر پہنچی ہے کہ تم صدقے کو دوست رکھتے ہو، اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے کھانے سے ہم بھی کچھ حصہ لے لیں۔ انہوں نے کہا، کیا چیز ہم لوگوں کو تم سے نجات دے سکتی ہے؟ تو اس جن نے کہا، یہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، جو شخص صبح کے وقت اس کو کہہ لے تو صبح تک ہم لوگوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص شام کو اس کو کہہ لے تو شام تک ہم تک محفوظ رہے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خبیث نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت اور خاص طور سے بیماری کی حالت میں معوذتین یا بعض روایت کے مطابق معوذات یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پیروں تک پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچ سکے پھیرتے تھے۔ آخر بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صورتیں پڑھتیں اور آپ کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ کے ہی ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرتیں۔ تو بھائی، ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے پیارے محبوب ہونے کے بعد اتنا اہتمام کرتے تھے ان دعاؤں کا، ان آیات کا، معوذتین کا اتنا اہتمام کرتے تھے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 صدقہ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 مال صدقہ کرو، اور صدقے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی۔ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور جو تم بھی خرچے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا، اور جو صدقہ اللہ کی راہ میں کرو گے اللہ تعالیٰ ایک صدقے کا بدل 10 گنا لوٹاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کو سونے سے پہلے معوذتین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھیریں۔ رات کو مغرب کے بعد اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھیریں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک ان آیتوں کو پڑھیں۔ جس گھر میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔